بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے مرکب جملے سن کر، سمجھ کر اور دہرا سکیں گے۔ گفتگو کے دوران ان میں مرکب جملوں اور محاورات کا استعمال کر سکیں گے، سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے، رموز و اوقاف وقفہ کا استعمال کر سکیں گے۔ سوچیں اور بتائیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بھیجا؟ تو پیارے بچوں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا۔ صادق اور امین کس ہستی کے القاب ہیں؟ تو پیارے بچوں، صادق اور امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب ہیں۔ یہ القاب انہیں کن اوصاف کی وجہ سے ملے؟ کس صفت کی وجہ سے ملے؟ صادق آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے اور امین آپ کو ایماندار ہونے کی وجہ سے لقب ملا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء میں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم سبق رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے کن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تلفظ سیکھنے میں اہم الفاظ پڑھیں: لشکر، جبر، نقصان، امید، مشقت، درگزر، زیادتی، منڈلانے۔ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، مطلب ساتھ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے، مطلب کانپ رہے تھے ہیبت، ڈر سے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، پھر کیا ہوا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے۔ امان مطلب حفاظت ہے کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم کرنے والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ صفت تھی کہ آپ دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے، یعنی انہیں معاف کر دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بسیج جاتا، مطلب آپ کا دل دکھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک اور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق یہاں موجود ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی درد سے کراہ رہا ہے، مطلب اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے غلام اور خادم کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے اور ان کو زیادہ مشقت والا کام ان سے نہیں کروانا چاہیے۔ اگر کروائیں تو ہمیں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھتے ہوئے نصیحت کی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی، مطلب چکر لگانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھہرے اور بتائیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلا سوال ہے، ٹھہرے اور بتائیں میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کو دیکھا ہو اور اسلام پر ہی وفات پائی ہو۔ وحشی کون تھا؟ وحشی وہ شخص تھا جس نے غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ خوبیوں سے متعارف تھے کہ وہ آپ کی اعلیٰ خوبیوں کے بارے میں جانتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح اس سبق کی مکمل کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس میں سے اہم الفاظ کی املاء پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔